Hallelujah, 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 hallelujah. O rashala razibile kirementa sebere hella rabaza yara sebele kitarahia. El tabahiyara sahaba lahuyana tahi abalahum. El tabakarahi abalahi arama sohoro bohushatoho lokoto wari amana hassa kaabaturi binna kala bahyara sikene minna. التبا کوریا اللہ سکری من قال بیا شطربا زوبرو قومو حشکی لمن تارہی علابا. ابا یہ تیرا فضل ہو گیا ہے کہ تو نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح میں اپنی بارگاہوں میں قبول کر لیا ہے. اب ہم دلیری سے تیری حضوری میں آتے ہیں. اس کا سبب ایک ہی ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع میری نجات، میری رہائی، میری مخلصی ہے. وہ مسیح جس کا صدیوں سے انتظار تھا، جب وہ آیا تو اس نے میری تاریکی، میرے گناہ، میری تقصیریں اور میری موت کو زندگی میں تبدیل کر کے مجھے تیرے سامنے سرخرو کر دیا. اب میں تیری پاک حضوری میں تیرے بیٹے یسوع کے زندہ کفارے کے سبب سے دلیری کے ساتھ آتا ہوں، تاکہ میری عبادت، میرا تیرے حضور میں پرستش کرنا اور کلیسیا کا تیرے سامنے حاضر ہونا بابرکت ہو. اب ہمیں دلیری ہے کہ ہم تیری حضوری میں اپنی مناجاتیں اور درخواستیں ڈائریکٹ تیرے پاس رکھ سکتے ہیں. ہاللیلویہ. آج کا کلام ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، یسوع کے نام میں آمین. ہاللیلویہ. میں معذرت چاہتا ہوں، کل جب میں کلام ریکارڈ کر رہا تھا تو اس میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی تھی اور پراپر سرمن جو ہے وہ آگے ڈیلیور نہیں ہو سکا تھا. تو میں دوسری جو آزمائش تھی وہاں سے آج دوبارہ شروع کروں گا، لیکن اتنا زیادہ نہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا کے پھر تیسری کے اوپر بات کریں گے. اور یہ آپ کو بتا دوں کہ پہلی آزمائش، دوسری آزمائش اور تیسری آزمائش تینوں ہی ہمیں ایک ایسے کانسیپٹ کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو اسرائیل نے اپنے ذہن میں خود سے بنا رکھا تھا، یا ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی. ہم اسے رانگ انڈرسٹینڈنگ کہیں گے، جو کہ اسرائیلیوں نے اپنے طور پر اپنے اندر کریٹ کر رکھی تھی کہ جب مسیح آئے گا تو وہ ہمیں ہر طریقے سے کھانے پینے اور روٹی، کپڑا، مکان، اس میں خوب آزادی دے گا. ہم اس میں بہت ہی بابرکت ہو جائیں گے. دوسرا، وہ ہمیں پولیٹیکلی آزادی دے گا. اور تیسرا، وہ ایک عجیب کام کر کے، ونڈرز اینڈ میریکل کر کے ہمیں روم اور اس دنیا کی بادشاہت کی قید سے چھڑا کر ہمیں پھر سے وہ سرفرازی دے گا. تو یہ تین رانگ کانسیپٹ تھے جو وہ اپنے اندر بنائے ہوئے تھے جوش لوگ. ان تینوں رانگ کانسیپٹ کو ابلیس یہاں پر ریپرزینٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. کئی دفعہ ہم خداوند کے لوگ ہونے کے باوجود کسی ایسی اسپرٹ کی قید میں ہوتے ہیں جو کہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتی، اور پھر ہم اس غلط کانسیپٹ کی وجہ سے یا اس غلط اسپرٹ کی وجہ سے جو ہمارے اندر کام کر رہی ہوتی ہے، ہم صدیوں خدا کے الہی منصوبے میں اپنے آپ کو شامل نہیں کر پاتے. اسی لیے صحیح کانسیپٹ اور صحیح خداوند کی الہی اور مکاشفاتی رہنمائی لینے کے لیے اگر کوئی چیز ہمیں خدا کی طرف راغب کر سکتی ہے یا صحیح روح کے تابع ہو سکتے ہیں،
تو وہ صرف خدا کا زندہ کلام ہے. جتنا زیادہ اس کو سن سکتے ہیں سنیں، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. تو آئیے خدا ان کے کلام سے آج دوبارہ دوسری آزمائش اور تیسری آزمائش کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے 5ویں آیت میں، تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اسے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو. کیا کہا تھا یسوع نے؟ اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے. دیکھیے بار بار اگر شیطان کہتا ہے تیری بابت لکھا ہے، تو یسوع بھی کہتا ہے یہ بھی لکھا ہے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے. تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر. تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. ہاللیلویہ. دوسری آزمائش ونڈرز اور سائنز ہیں جو کہ اپنی چاہت کے مطابق ایکسپیکٹ کر رہے تھے بنی اسرائیل قوم کہ ایسا عجیب چمتکار ہوگا جب ہمارا مسیح آئے گا، ہمارا سیویئر آئے گا، ہمارا نجات دہندہ آئے گا، کہ وہ جیسے بحر کلثم کے 2 ٹکڑے کر کے اس نے ہمیں وہاں سے نکال لیا تھا نا فرعون کی قید سے، ایسے ہی وہ یہاں پر بھی کرے گا. لیکن اس دفعہ جو وہ سوچ رہے تھے یا جو رانگ کانسیپٹ اپنے اندر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ایسا ہوا نہیں. لیکن اس دفعہ خداوند انہیں کسی زمینی جابر بادشاہ کی قید سے نہیں، بلکہ خدا انہیں ابلیس کی قید سے چھڑانے کے لیے آیا تھا. اور یہ وہ قید ہے جو ان سین قید ہے، جس کا ہمیں دور دور تک اس کی قید کا احساس بھی نہیں ہوتا اور ہمیں نظر بھی نہیں آتی. یہ قید فرعون کی قید سے زیادہ خطرناک ہے، ڈینجرس ہے. اور یہ وہ قید ہے جس کے لیے انسان اپنے آپ کو چھڑانے سے قاصر ہے. وہ کچھ بھی کر لے، وہ اپنے آپ کو اس میں سے چھڑا نہیں سکتا. اسی وجہ سے خدا کو خود انٹرفیئر کرنا پڑا، خدا کو نیچے آنا پڑا، ایمینویل بن کر خدا کو ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آنا پڑا، تاکہ وہ اسپرچل جنگ، وہ روحانی جنگ جو انسان لڑ کے بھی ابلیس سے جیت نہیں سکتا تھا، خدا نے اپنے بیٹے ہمارے خدا مسیح کو جسم میں بھیجا تاکہ وہ ہماری جنگ لڑے. وہ گیت بھی نا، جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ اور جنگ کدی نہیں ہار دے. یہوہ نے اپنے بیٹے کو جسم میں بھیج کر ہمارے لیے جنگ لڑی اور اس نے فتح حاصل کی، جس جنگ کا ہمیں گمان بھی نہیں کہ ہم جیت سکتے ہیں. خدا نے کہا لو بیٹا، یہ جنگ میں نے جیتی ہے اور تمہارے ہاتھ میں جیت دے دی ہے. ناؤ اب اس جنگ کو، جو جیتی ہوئی جنگ ہے، اپنے ہاتھ میں لو اور سیلیبریٹ کرو ان دا نیم آف جیسس. ہاللیلویہ. یسوع مسیح میں سیلیبریٹ کرو. ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ. شیطان کہتا ہے ہاں
کیا کہتا ہے کہ تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، تیری بابت لکھا ہے کہ فرشتے آئیں گے تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے۔ معجزہ کر، معجزہ کر۔ معجزہ تو خداوند کر رہا ہے، لیکن اس دفعہ فزیکلی معجزہ نہیں، اس دفعہ ان سین معجزہ ہے۔ اور وہ معجزہ یہ ہے اس دفعہ جو تو لوگوں کے اندر گھس کر انہیں میرے خلاف بھڑکاتا ہے نا، اب میں وہ اندر جانے والی اسپرٹ کو ماروں گا یسوع کے نام سے۔ ہاللیلویہ۔ ابا میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ جیسے اچانک وہ خداوند کے لوگوں کے اندر آ کر اپنے منصوبے ان کے وسیلہ سے پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، خداوند ان منصوبوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے انسانوں کو زور بخشتا ہے، قوت بخشتا ہے۔ اور خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ اپنے کفارے سے ہمیں دھویا اور پاک کیا، اور وہ بری روح جو ہمارے اوپر آ کر ہمیں ہر طرح کی گمراہی میں خدا کے خلاف کھڑا کر دیتی تھی، خدا نے اس اسپرٹ کو ہمارے باطنوں سے الگ کیا ہے۔ اور خدا کی روح چونکہ انسانوں کے اندر نہیں رہتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان گناہ گار تھے۔ تو پھر غور سے سنیے، خدا نے انسانوں کو زوراور بنانے کے لیے اپنے بیٹے یسوع کا کفارہ دیا۔ اس کفارے یعنی اس کی پسلی میں جو نیزہ مارا گیا، اس سے جو پانی اور خون بہ نکلا، اس میں خدا نے مجھے اور ہر ایک اس شخص کو جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے دھویا، پاک کیا، اور پھر اس میں خدا خود رہنے کے لیے اتر آیا۔ ہاللیلویہ۔ جب اس میں خدا خود رہنے کے لیے اتر آیا تو پھر خدا نے ہمارے وسیلہ سے ہمارے باطن میں اتر کر ابلیس کے سارے منصوبوں کو اپنے اس روح القدس کے وسیلہ جو بیانے کے طور پر ہماری روح میں اتارا گیا ہے، ابلیس کو ہمارے وسیلہ سے خدا شکست بھی دیتا ہے، شرمندہ بھی کرتا ہے، اور ہمیں زور بھی بخشتا ہے۔ اس لیے جو معجزے کی توقع بنی اسرائیل قوم کر رہی تھی کہ وہ ہمیں فرعون کی طرح اس رومن قید سے چھٹکارا دے گا، وہ تو خیر نہیں ہوا، لیکن اس نے اس سے بھی بڑے دشمن سے انہیں آزاد کروایا، اور اس کا نام ہے لوسیفر، شیطان، ابلیس، ڈیول، ایول اسپرٹس۔ اس سے خدا نے ہمارا چھٹکارا دلایا، اور یہ روحانی جنگ تھی جس کو یسوع نے جیت کر ہمارے پلڑے میں ڈال دیے۔ ہاللیلویہ۔ اور اگلی تیسری آزمائش جو ہے وہ یہ تھی کہ 8ویں آیت سے، پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں کی شان و شوکت اسے دکھائی۔ اسے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع مسیح نے پہلے تو اسے کہا اے شیطان دور ہو، اے شیطان دور ہو، اور آگے لکھا کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، اسی کی کیا کر، عبادت کر۔ جو خداوند نے 2 بڑے حکم دیے تھے نا ان 10 میں سے، اس میں سے ایک حکم یہ تھا کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارا دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، اپنے خدا سے پیار کر۔ اور نمبر 2 اسی حکم کے اندر یہ تھا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ جب ہم تیسری آزمائش کی طرف بڑھتے ہیں تو تیسری آزمائش میں سب سے جو پرماننٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہمیں اپنی محبت میں بلاتا، اپنا پیار ہماری روح میں اتارتا، اور پھر ہمیں نہ صرف خدا سے پیار کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، بلکہ اپنے ہر ایک اس بہن بھائی سے جو اس دنیا میں دکھی ہے، پریشان ہے، مصیبت میں ہے، تاریکی میں ہے، جدائی میں ہے، خدا ان سے محبت کر کے خدا کے رشتے میں بحال کرنے کے لیے کلیسیا یعنی یسوع مسیح کے بدن کے وسیلہ سے خدا ایسا کام کروا کے ہمیں کیا کرتا ہے، ہمیں استعمال اور خرچ کرتا ہے۔ اس لیے خدا نے اپنے شاگرد زمین پر قائم کیے تھے کہ صرف تم نے خود نہیں بچنا بلکہ تم نے دوسروں کو بچانا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے پس تم جاؤ اور جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی خوشخبری کی منادی کرو،
اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، تو پھر کرے کیا وہ؟ تاکہ ساری خلق کے سامنے جب انجیل کی خوشخبری کی منادی کرو گے تو لوگ اپنی تاریکی سے، اپنے گناہ سے، اپنی موت سے، اپنی جدائی سے نکل کر وہ خدا کے پاس آئیں گے، خدا کی محبت میں ریسٹور کیے جائیں گے، اور اس طرح ہم خدا کے رشتے میں بن جائیں گے۔ ہاللیلویہ! وہی رشتہ جو عدن میں ٹوٹ گیا تھا، خدا دوبارہ سے بحال کر کے ہمیں اپنی قربت میں جگہ دے رہا ہے۔ یہ تیسری آزمائش تھی جس میں خدا مجھے اور آپ کو روحانی طور پر ہمارے عدن میں دوبارہ ریسٹور کر رہا ہے، جنت میں، فردوس میں ریسٹور کر رہا ہے، خدا کے ساتھ ٹھنڈے وقتوں میں بات چیت کرنے میں ریسٹور کر رہا ہے۔ خدا ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا اختیار دے رہا ہے، خدا ہمیں اپنے قریب رہنے کا اختیار دے رہا ہے، خدا ہمیں اپنے ساتھ ٹھنڈے وقتوں میں بات کرنے کا اختیار دے رہا ہے۔ live with me، میرے ساتھ رہو، میرے زور سے قوی ہو جاؤ، میری قوت سے قوی ہو جاؤ، میرے سائنس اور ونڈر سے قوی ہو جاؤ، جیسا میں ہوں ویسے بن جاؤ۔ ہاللیلویہ! میری حضوری میں رہنے کے سبب سے تم ویسے ہی ہو جاؤ گے جیسا میں ہوں۔ ہاللیلویہ! او راشالا رابا سے کیلے بنتا رابا ریشے سے کیرے میں تقالو بوریابا۔ ابا میں تیرا شکر کرتا ہوں یسوع کے نام سے ہمیں اپنی بادشاہی میں دوبارہ بلانے کے لیے، اپنی قربت میں لے لینے کے لیے، اپنے عدن میں واپس ہمیں انٹری دے دینے کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ! سنیے میرے بہن اور بھائیو، یہ تینوں الفاظ جو ابلیس کہہ رہا ہے، فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں تو جھک کر مجھے سجدہ کر لے۔ اور تیسری آزمائش یہ تھی کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہیں لگے گی، اپنے تئیں یہاں سے نیچے گرا دے۔ سائنز اینڈ ونڈرز، روٹی کپڑا مکان، اور اکنامکلی خدا ان سے ایکسپیکٹیشن چھوڑ دے۔ کلام میں لکھا ہے پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو دنیا کی سب چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ آئیں پہلے خدا کی محبت میں اپنے آپ کو خداوند میں دیکھنا شروع کریں، اپنی ایڈنٹیٹی کو پہچانیں کہ خدا نے آپ کے لیے کون سا بڑا کام کر دیا ہے۔ جس دن ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے نا خدا نے جو ہمارے لیے کام کر دیا اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ، اس کے بعد پھر ہمیں دنیا کی خواہشوں، ان کی رغبتوں اور مٹیریلسٹک ورلڈ کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ خدا سے جیسے جیسے ہماری محبت گہری ہوتی چلی جاتی ہے، یہ چیزیں خود ہمارے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ ہاللیلویہ! اور اس کا ثبوت آپ کو دوسرے باب میں ملے گا، اعمال کی کتاب میں۔ وہاں پہ لکھا ہے لوگ اپنی جائیدادیں بیچ بیچ کر رسولوں کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے تھے۔ ہاللیلویہ! جائیدادیں، روپیہ، پیسہ، سب کچھ ایمانداروں کے قدموں کے نیچے خود آتا ہے۔ ہاللیلویہ! اور میں شکر گزاری کرتا ہوں خدا کہ جو اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ کبھی کسی چیز کے بھوکے اور محتاج نہیں رہتے۔ ہم دنیا کی پوزیشن کے لیے، دنیا کے مال و دولت کے لیے ابلیس کو سجدہ کریں؟ یسوع مسیح نے کہا اے شیطان دور ہو، دور ہو، کیونکہ لکھا ہے خدا کو سجدہ کر، صرف اسی کی عبادت کر۔ میرے عزیز بہن اور بھائیو، آئیں صرف خدا کو سجدہ کرنا سیکھیں اور اس کی عبادت کرنا سیکھیں۔ دنیا کی دن دولت، شان و شوکت، ونڈر، سائنس، سب کچھ آپ کی جولی میں آ کے گرے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ بائے بائے۔